السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر محمد علی مرزا بھائی کو لے کے آج کل جو شور و غوغا مچایا جا رہا ہے، یہ کسی دور میں سن 2008-9 کی بات ہے۔ یہ شور و غوغا تب بھی مچایا گیا تھا، اور ارشاد اللہ مان کی کتاب تھی تلاش حق، اس کے بارے میں یہ بات کی گئی تھی۔ جی، تو تلاش حق جو ہے وہ کتاب تھی جو مؤلفیت کے اندر تھی، مطلب کہ اسے مؤلف اس کے تھے ارشاد اللہ مان صاحب، اور لوگوں کے جنہوں نے تحقیقات اور تصانیف کی تھیں، تحریر کی تھی، ان کو انہی کے حوالے دے کر انہوں نے چند عقائد کے اوپر اپنی رائے کا اظہار بھی کیا، لیکن زیادہ تر انہوں نے ان کے اپنی رائے کے اظہار کی وجوہات کے طور پر بطور وجوہ جو ہے پیش کی، وہ لوگوں کے حوالہ جات تھے جو لوگوں کی اپنی کتابوں میں تصنیف کیے گئے تھے۔ مؤلف ہونے کے ناطے ان کو قابل تعزیر بھی ٹھہرایا گیا، ان پر گستاخی کا جو الزام بھی لگا، ان پہ قاتلانہ حملہ بھی کیا گیا، اور اس کے بعد پھر ان پہ اسی طرح جس طرح انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اوپر پرچہ دیا گیا، 295 کا ایسے ایک پرچہ دیا گیا، اور اس کے اندر جو دلائل پیش کیے گئے ان میں سے ایک دلائل بڑا مزیدار تھا کہ جو وکیل دفاع تھے انہوں نے فرمایا کہ جناب یہ وکیل صفائی الزام پڑھ کے سنا دیں کیا ہیں، تو انہوں نے الزام پڑھ کے سنایا جی اس طرح انہوں نے کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جی ایسے تھا ایسے تھا ایسے تھا۔ انہوں نے کہا اچھا کون سی کتاب؟ جی تلاش حق۔ اچھا آپ پڑھ کے سنائیں اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو جیسے انہوں نے وہ سارا فقرہ دوبارہ پڑھا نا، انہوں نے کہا جج صاحب آپ ان پہ بھی پرچہ دیں، کیونکہ انہوں نے بھی یہ بات رپیٹ کر دی ہے بالکل اسی طرح جیسے میرے موکل نے ارشاد اللہ مان نے لوگوں کی کتابوں سے نکال کے فٹ کر دی، رپیٹ کر دی۔ تو میرے خیال میں اس طرح کا کوئی موقف جو ہے نا محمد علی مرزا صاحب کی ٹیم کی طرف سے بھی اور ہم سب کی طرف سے بھی اپنایا جانا چاہیے۔ حالانکہ میں ان کا سپورٹر نہیں ہوں، ان کا فالوور نہیں ہوں، طالب علم نہیں ہوں، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ان پہ رجسٹ کرنا ضروری ہوتا ہے، ان کو بتانا ضروری ہوتا ہے کہ جناب باندر کے ہاتھ میں 295 کی ماچس نہ دیں ورنہ یہ سب کو آگ لگائے گا۔